پاکستان کے نیشنل میڈیا پر بات ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لبیک جو ہے یہ ایک انتہا پسند ہے جماعت اور اس کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے. بڑے بڑے ہمارے لبرل دانشور دوست ساتھی، میں نام کسی کا نہیں لیتا، ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے جو وہ بات کر رہے ہیں، لیکن میں کچھ آج چیزیں دکھانا چاہتا ہوں جس سے ان کو یہ اندازہ ہو کہ معاملہ جس طرح سے وہ پیش کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ آپ ایک ایسا رخ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حقائق پر مبنی نہیں ہے. سب سے پہلے تو آ جائیں کہ جناب یہ جو دھرنے تھے یہ کیوں دیے گئے. سب سے پہلے کہ یہ جو مارچ کیے تحریک لبیک نے، کیا یہ واقعی وہ سٹیٹ کے خلاف بغاوت تھی؟ یعنی ریٹ کو چیلنج کرنے سے مراد تو یہ ہے نا کہ آپ نے بغاوت کی، لیکن کیا وہ واقعی بغاوت تھی؟ آ جاتے ہیں. سب سے پہلا جو دھرنا تھا یہ انہوں نے 8 نومبر 2017 کو دیا. اور یہ کیوں دیا؟ یہ اس لیے دیا تھا کہ جو قومی اسمبلی کے اندر جو نامینیشن جو پیپرز ہیں اس میں جو کچھ سیکشن ہٹا دیے گئے تھے جن کا تعلق ختم نبوت سے تھا، اور یہ ڈیمانڈ تھی تحریک لبیک کی کہ وہ جو قانون میں آپ نے تبدیلی کی ہے رات کی تاریکی میں چوری چھپے، جس کو بعد میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ ایک ٹائپ کی مسٹیک ہو گئی تھی، وہ ٹائپ کی مسٹیک نہیں تھی. وہ لابی جو جنہیں ہم کہتے ہیں جو قادیانیوں کے نمائندے ہیں، وہ ان کے لیے کچھ آسانیاں حاصل کرنا چاہتے تھے اور اس پر تحریک لبیک نے پہلا دھرنا دیا. اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ کہاں پر ریاست کی جو ریٹ ہے اس کو وہ چیلنج کر رہے تھے. حکومت نے اپنی غلطی مانی اور زاہد احمد استعفیٰ دینا پڑا. پھر اس کے بعد دوسرا جو دھرنا تھا وہ اگست 2018 میں اس وقت انہوں نے دیا جب ہالینڈ کے رکن پارلیمنٹ گیرٹ ولڈر نے یہ کہا کہ جو متنازع خاکیں ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے، وہ ان خاکوں کی ایک نمائش کرانا چاہتے ہیں، جس پر یہ جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں خاموش رہیں، کسی نے کچھ نہیں بولا. تحریک لبیک نے اس پر دھرنا دیا. شاہ محمود اس پر حکومت کو مجبور کیا اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ہالینڈ کے سفیر سے بھی ملاقات کی اور بالآخر وہ جو متنازع خاکوں کی نمائش تھی ہالینڈ نے اس کو منسوخ کیا. اب یہ مجھے بتائیے، یہ پاکستان کی ریاست یا اس کی جو ریٹ ہے کیا یہ اس کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے؟ آ جائیے، اب آگے آ جائے. تیسری بار جو دھرنا تھا 2018 میں، وہ آسیہ بی بی کو جب رہائی دی گئی سپریم کورٹ کے ایک حکم کے تحت، ایک فیصلے کے تحت، تو دھرنا دیا تحریک لبیک نے کہ حکومت اس کی ریویو پٹیشن میں جائے اور آسیہ کو رہا نہ کیا جائے. اور جب حکومت نے اس بات کی یقین دہانی کرا دی کہ حکومت ریویو پٹیشن میں جا رہی ہے، وہ دھرنا ختم ہو گیا. اب یہ کیا احتجاج تھا؟ ایک قانونی آپشن جو پاکستان کے قانون میں ہے، حکومت سے یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ اس آپشن کو استعمال کریں. اب مجھے بتائیے یہ کہاں سے؟ میں یہ اپنے ان تمام لبرلز جو روزانہ رات کو بیٹھ کے ایک بڑا جمگٹا لگا کے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کہاں حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کی ریٹ کو چیلنج کیا گیا؟ یہ اس کو آپ بغاوت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر جو آخری جو 3 دھرنے ہیں، 4 نومبر 2020 میں فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے کیا گیا. اس کا شروع میں تو مطالبہ تھا کہ فرانسیسی سفیر کو نکالیں، لیکن گورنمنٹ نے ایگریمنٹ کیا اور یہ طے کیا کہ ہم اس کو قومی اسمبلی میں پیش کریں گے. پھر گورنمنٹ کے کہنے پر، ان کی بات ماننے پر وہ ٹائم دیا اور پھر اپریل 2021 میں اس دھرنے کی دوبارہ کال دی گئی، جس کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ہوا. سعد رضوی کو گرفتار کیا گیا. جو وعدہ حکومت نے کیا تھا کہ قومی اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ کرائی جائے گی، جس کا وزیراعظم صاحب نے اعلان کیا پوری قوم کے سامنے آ کے، جو ایک عہد شکنی کی اس حکومت نے، جھوٹ بولا اس حکومت نے اور الزام لگانے کی کوشش کی. یہ کہا کہ جی یہ تو کہتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکال دیا جائے اور یہ ہم کر نہیں سکتے. وزیراعظم صاحب بھی آ گئے، آج بڑا فلسفہ خود ہی بیان کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ بالکل انسان جو ہے مشکل راستے پہ جائے، اقبال کی خودی، کسی سے نہ گھبرائے. لیکن ادھر پاکستانی قوم کو یہ بتا رہے تھے کہ اوہو وہ فرانس کا GSP پلس سٹیٹس چلا جائے گا، بڑی پرابلم ہو جائے گی، اس لیے آپ چپ کر جائیں، وہ جو کرنا چاہتے ہیں انہیں کرنے دیں. وہ اس عہد شکنی پر یاد دلانے کے لیے جناب وہ اکتوبر میں یہ جو دھرنا تھا، یہ احتجاج تب شروع ہوا جب فیڈرل ریویو بورڈ نے، جب
صوبائی یعنی پنجاب کے ریویو بورڈ نے سعد رضوی کی جو گرفتاری تھی اس کو نظر بندی کو کالعدم قرار دیا، لیکن حکومت پنجاب حکومت پھر بددیانتی بدنیتی جھوٹ پر اتر آئی اور انہوں نے سعد رضوی کو رہا نہیں کیا، تو جس پر ایک پرامن احتجاج ہوا اور حکومت سے یہ کہا گیا کہ اپنا وعدہ پورا کرو۔ وعدہ کیا تھا کہ جو آپ نے اسمبلی میں بل پیش کیا تھا اس پر آگے کی کارروائی کرو۔ معاہدہ ہوا، اس کو خفیہ رکھا گیا اور یہاں پر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی۔ مجھے بڑی حیرت ہے، وہ بڑے قابل احترام ہمارے جو ہمارے ساتھی وہ اس قدر بھونڈے انداز میں گفتگو کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اگر فرینچ سفیر کا اصل نقطہ تھا، اگر اس سے پیچھے ہٹنا تھا تو پھر یہ احتجاج کی کیا ضرورت تھی، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے آپ نے سیاست کی۔ یعنی جو وہ الزام لگا سکتے تھے انہوں نے الزام لگائے اس تحریک کو جو ایک سیاسی تحریک ہے، اس لیے کہ یہ علامہ ہی کہتے ہیں کہ اگر آپ دین کو سیاست سے جدا کر دیں تو پھر وہ رہ جاتی ہے چنگیزی۔ ہمارا دین مغرب کی طرح نہیں ہے۔ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ جی یورپ نے ترقی اس لیے کی کہ انہوں نے جو چرچ تھا اس کو علیحدہ کر دیا، وہ ان کے مذہب میں ہوگا۔ ریاست مدینہ یا جو مسلم ریاست ہے اس میں خلفائے راشدین فیصلے بیٹھ کے مساجد میں کرتے تھے اور دین اور سیاست الگ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں منافقت کی اجازت نہیں ہے، اور جس کو آج کل جو سب سے بڑا منافق ہے اس کو کہا جاتا ہے بڑا ڈپلومیٹ ہے۔ یہ تو بڑی کمال کی بات ہے، یہ بڑا سیاستدان ہے۔ یہ ہمارے دین میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ سچ، حقیقت اور یہ جو کہانی کہ جی آپ یہ ان جتھوں کے آگے، یہ جتھے نہیں ہیں۔ 23 لاکھ ووٹ لیے انہوں نے پاکستان کے الیکشنز میں، اور اب خطرہ یہ ہے کہ آنے والے انتخابات میں اب یہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر یہ ایکٹ کریں گے تو انہوں نے ایک میسج دے دیا ہے کہ ہم کبھی یو ٹرن نہیں لیتے، ہم جس بات پہ کھڑے ہیں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، اور وہ ناموس صرف خاکوں تک محدود نہیں ہے، مینیفیسٹو ہے۔ ریاست مدینہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے قائم کی، سادہ، کوئی اس میں کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی منافقت نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، سیدھی میرٹ پہ بات ہو، لوگوں کے سامنے بات ہو، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور یہ سیاسی جماعتیں خوف زدہ ہیں کہ اس کو الیکشن لڑنے کی اس جماعت کو اجازت مل گئی تو یہ مڈل کلاس کو تو اپنے ساتھ لے لے گی، ساری کی ساری مڈل کلاس ان کے ساتھ چلی جائے گی۔ تو سب اور ان کے ہواری جو بیٹھتے ہیں ٹیلی ویژن پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو ایک جتھا ہے اور ان کا اچھا۔ پھر ایک اور بات کرتے ہیں، آج میں ایکسپوز کروں گا، سب کہتے ہیں کہ جی ان کا جو احتجاج ہے وہ سیاسی جماعتوں کے احتجاج سے مختلف ہے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے انتہا پسند ہیں، اور سعد رضوی کے بارے میں جو باتیں پھیلائی گئیں کی گئیں، ایک چھوٹا سا مونٹاج ہے۔ سب سے پہلے میں سعد رضوی کے حوالے سے جو ہم نے ایک مونٹاج بنایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا گفتگو سنیں، لہجہ دیکھیں، پنجاب کی بھی زبان ہے، اردو بھی ہے، اقبالیات ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ مونٹاج۔ گندا تیری نگاہ سے سینوں میں دل کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا وہ جذبے کلندرانہ، کوئی بات نہیں جو مرضی کر لو، سارا کچھ بھی تسی لے جاؤ۔ اقبال کہندا اب تیرا بھی دور آنے کو ہے فقر غیور، کہ کھا گئی روح فرنگی کو ہوائے سیم و زر۔ اقبال کہندا پریشان نہ ہو، اسلام نو سارے رڑ کے بھی دبان، حضور دی ذات ہوتے سارے مل کے بھی آ جان، ایک کر کچھ نہیں سکتے۔ میں کہا جی علامہ اقبال کیوں؟ کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار۔ اقبال کی شاعری ہے، اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے، جو قوم کو یہ بتا رہا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور اپنے آقا کی ناموس صرف خاکوں کی مذمت میں نہیں ہے، اپنے اندر بھی تبدیلی لائیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اس نظام کو تبدیل کریں۔ یہ جو ایک مغرب کا نظام ہم پر نافذ کر دیا گیا ہے، یہ ملک اس لیے حاصل نہیں کیا گیا تھا۔ یہ ایک سمپل سا میسج ہے۔ اچھا جی اب آ جائیے، احتجاج کیسے مختلف ہو گیا۔ جو میں آپ کو سب سے پہلے 2 فوٹیجز دکھاتا ہوں، 2 بڑے اجتماع ہوئے ہیں جو لبیک نے کیے ہیں۔ ایک جنازہ تھا جو یہاں پر 12 کو میں دفنایا گیا، ذرا سب سے پہلے اس کی فوٹیج آپ دیکھ لیں۔ لاکھوں لوگ اس میں شریک تھے۔ مجھے بتا دیں کسی سڑک پر کوئی ایک پول بھی کسی نے گرایا کیا؟ کوئی ایک کھمبا گرا کہیں پر؟ کوئی تھوڑی ٹوٹ پھوٹ ہوئی؟ پلیز وہ دکھا دیں جی وہ ویڈیو جو آپ کے پاس ہے۔
ادھر سے گزرتا ہوا بارہکہو میں گیا اور یہ پھولوں کی پتیاں ہیں, کسی کے ہاتھ میں لٹھ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ لاکھوں لوگ ہیں, یعنی یہ میں کوئی 2 4 5 لاکھ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. یہ وہ لوگ ہیں, حد نگاہ تک لوگوں کا ایک سمندر ہے, جو ایک ریاکشن ہے. یہ ریاکشن جو ظلم ہو رہا ہے, یہ ریاکشن جو اس وقت ملک میں ناانصافی ہے, یہ اس کے خلاف ہے. یہ آپ نے دیکھا. اب آ جائیے جی, اب میں آپ کو ایک دوسرا خادم حسین رضوی, جب ان کا انتقال ہوا ہے, لوگ بڑی یہ باتیں کرتے ہیں, یہ سیاستدان, ان کے تو مقدر میں ہی نہیں ہے اتنے لوگ. اور یہ ان کا آپ جنازہ دیکھیں, ان کے لیے لوگوں کی محبت کس لیے تھی. خادم حسین رضوی کے لیے محبت اس لیے تھی کہ یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے. دیکھیے یہ کراؤڈ دیکھیں, اس جنازے میں بھی کتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی. یہ کسی مقدر والے کے نصیب میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, اور کہیں پر کوئی تشدد نہیں, کہیں پر کوئی وائلنس نہیں. یہ لاکھوں لوگ, یعنی یہ 40-50 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ہیں, آپ گن نہیں سکتے. پورا لاہور امڑ آیا, پورا پاکستان امڑ آیا. کس کے لیے؟ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکات ہیں. اور اگر قوم اس نام پر اگر آج اکٹھی ہو جائے اور یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے کسی کے آگے نہیں جھکنا, یہ کیا بیچتا ہے فرانس اور کیا بیچتا ہے یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. آپ کو سینکشنز لگی تھی جب آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نیوکلیئر بلاسٹ نہ کریں, لیکن اس وقت بھی آپ نے سروائیو کیا. اور آپ یقین کریں, اگر آپ ایک میسج دیتے ہیں سچائی کا اور یہ کہتے ہیں پوری اقوام کو کہ آپ ہمارے معاشرے کو, ہمارے پیغمبر کو, ہماری اقدار کو, ہمارے کلچر کو مت چھیڑیں, چھوڑ دیں ہمیں تنہا, اینڈ وی کین سروائیو الون, تو یقین کریں اس قوم میں اتنی پوٹینشل ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. یہ میں نے وہ مناظر دکھائے ہیں جس سے یہ خوف زدہ ہیں کہ یہ اتنے لوگ اگر یہ ووٹ دے دیے انہوں نے تو یہ تو حکومت میں آ جائیں گے, ہم کدھر جائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.